امت امام زمان ہم سب کا وظیفہ ہے کہ جو کچھ بھی اپنی بساط میں ہے وہ مومنین کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ نے جو ٹاپک شروع کیا اپنی تمہیدی گفتگو میں حرکت والا، تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا راز یہ ہے۔ جی کائنات کو اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو کائنات کے اندر جیسے ہمارے دانشور فلاسفہ کہتے ہیں حرکت جوہری ہے۔ جی حرکت جوہری وہی تکوینیات کے اندر جو آپ ایک ذرے کو بھی توڑیں تو اس میں بھی الیکٹران پروٹون کی ایک حرکت ہے۔ جی ہاں تو وہ ایک لحظے کے لیے بھی اگر رکے گی تو کائنات جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل۔ یہ ہمارے ماہرین جو مختلف سائنسی علوم کے ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کائنات ہمیشہ حرکت میں ہے اور ارتقائی مراحل جو ہے وہ طے کر رہی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی ایک وجود کے اعتبار سے بھی حرکت میں رکھا ہوا ہے، ارتقائی مراحل میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپا اور اگلے جہاں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک پودا جو ہے وہ تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے بھی حرکت میں۔ بے شک۔ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح اور فکر کے اعتبار سے بھی حرکت میں آئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سفیر انبیاء اور ائمہ کی شکل میں اپنی الہی حجتوں کو بھیجا اور اپنے پیغامات دے کر، جی اور یہ بتایا رمز کیا ہے اگر ہم نے روحانی طور پر جو ہے وہ روحی طور پر ترقی کرنی ہے اور ایک باکمال انسان بننا ہے۔ انسان کا جو تقرب اور کمال کا سفر ہے وہ کیسے ہو، اس میں مختلف مذاہب اور دین ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے ایک چیز جو شروع کی ہے، لیکن اللہ جو کہ خالق ہے ہمارا وہ خود بتا رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو اپنی وحدانیت پر جو ہے وہ ایمان اور اقرار کا حکم دیا، یہ آغاز ہے ہماری اس روحانی حرکت کا، اور اس کے بعد اللہ نے جو ہے ہمیں بتایا کہ تم سب کو جو ہے وہ میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور قرآن مجید میں یہ حکم موجود ہے۔ اور پھر پروردگار نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، لہذا ہم اپنی عبادات کے اندر کاملاً جو ہیں وہ اسی طرح پابند ہیں جس طرح پروردگار نے اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا۔ حتیٰ کہ نماز میں ہم ایک رکعت، ایک سجدہ، ایک رکوع بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس کی تعداد میں، اس کے تمام اراکین اور اعمال میں حکم خدا کے پابند ہیں۔ کچھ لوگ آج کل کچھ غالیوں نے شروع کیا ہوا ہے نماز میں کچھ چیزوں کو اضافہ کرنا، یہ اجازت جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار ہمیں بتاتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتائی ویسی ہی ہم نے نماز پڑھنی، اس میں ہم ایک چیز کا اضافہ بھی، ہاں کچھ مقامات ہیں نماز کے جس میں احادیث کے ذریعے ہم متوجہ ہوئے ہیں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عین پروردگار کا حکم ہے۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر جو ہے وہ بالکل بات نہیں کرتے۔ تو وہ جو احادیث ہیں وہ کہتی ہیں نماز میں اگر آپ نے کچھ سورۃ طولانی پڑھنی ہے یا کچھ ذکر کو بڑھانا ہے یا دعائے قنوت میں دعا، کوئی لمبی دعا جو ہے وہ یہاں ہمیں اجازت ہے کہ ہم مثلا 3 کی بجائے 5 7 جو ہے وہ طاق جو، البتہ اس میں بھی بتایا گیا کہ طاق شکل میں۔ اب یہ مقامات ہیں کہ ہم نماز میں جو ہے وہ مستحبات کا اضافہ کر سکتے ہیں، وہ جو، لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں پھر یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے، ایک موضوع جو شروع ہوگا اس وقت وہ اصلاح کا ہوگا، امت کی اصلاح کا۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ پوری دنیا اسلام کی ایک نماز کریں گے، وہ نماز جو حضرت جبرائیل لے کر آئے، سبحان اللہ، سبحان ایک طرح کا روزے کا ٹائم ہوگا، اس وقت امت واحدہ ہوگی، اس وقت امت واحدہ ہوگی، ابھی امت واحدہ نہیں ہے۔ جی ابھی جو ہے ہم ہو سکتا ہے بعض مسائل میں جو ہے ایک امت واحدہ ہونے کا تصور رکھیں، جیسے ہم سب اہل قرآن ہیں، اہل کعبہ ہیں، اہل قبلہ، اور اسی طرح ہم جو ہیں وہ ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، یا جو ہیں وہ عبادات کے جو عناوین ہیں اس میں ہم ایک ہیں، سب اہل نماز ہیں، اہل صوم ہیں، اہل حج ہیں، لیکن اپنے اعمال کی جزیات میں ہم جو ہیں وہ انحرافات کا شکار ہیں، مختلف فرقے بن چکے۔ جیسے جیسے دور آگے بڑھا مختلف قسم کے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اضافے کیے، اور وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دن میں 5 مرتبہ ادا فرماتے تھے اور اصحاب دیکھتے تھے، آج وہ نماز کئی طریقوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں ضرورت ہے اصلاح کی کہ بالاخر وہ حقیقی نماز کون سی ہے،
تو امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے، جس طرح وہ دنیا کو ظالموں سے پاک کریں گے، اس طرح دین کے اندر بھی اصلاح کریں گے. جیسا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے سنت رسول کو احیا کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے. کیونکہ بدعت جب آتی ہے تو سنت رسول جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. جس طرح ہماری باتوں میں بدعتوں کا اضافہ. بدعت کیا ہے؟ یعنی لوگ اپنی دل پسند جو ہے وہ چیزوں کا جب عبادات میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ طریقہ اور روش جو رسول اللہ نے بتائی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، پھر لوگوں کی بتائی ہوئی روش آگے آ جاتی ہے. یہ بدعتیں ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ اصل دین، اصل جو اعمال ہیں وہ جو رسول اللہ انجام دیتے تھے وہ پس منظر چلے جائیں گے، اور لوگوں کی بنائی چیزیں یا بعض مجتہد نما لوگ جنہوں نے فتوے دیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم کے گھر سے جو گھر وحی کا گھر تھا، جہاں وحی رسول آتی تھی، جہاں سے جبرائیل نازل ہوتے تھے، اس گھر کے جو فقہا ہیں، اس گھر کے جو امام ہیں، جیسے امیر المومنین ہیں، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق تا آخر صلوات اللہ علیہم، وہ جو بات کر رہے ہیں، اب اس کے مد مقابل کچھ لوگوں نے اپنی فقاہت چمکائی اور نئی نئی باتیں گھڑیں اور دین میں نئے نئے اضافے ہوئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ مختلف فرقوں کا دور شروع ہو گیا. ورنہ شروع سے تو ایک ہی عمل تھا. اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ سیاسی تھا، خلافت میں اختلاف تھا یا کچھ اجتماعی امور تھے، لیکن عبادات ایک جیسی تھیں. یہ بعد میں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مختلف ڈھنگ اور مختلف رنگ باتوں کے آئے. اب امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے تو ایک بڑا کام جو امت اسلام میں کریں گے وہ یہ ہے کہ سب کو ایک ہی رنگ میں لے آئیں گے. وہ رنگ جو رنگ نبوی تھا، یعنی سنن پیغمبر جو ہیں صلوات اللہ علیہ وہ احیا ہوں گی، اور تمام قسم کی بدعتیں، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کوئی بدعت نہیں چھوڑے گا مہدی، سب بدعتوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے اور اس کی جگہ سنت رسول کو احیا کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس وقت پوری زمین پر امت واحدہ پھر ایک طرح عبادت کرے گی. اور یہ سورہ نور کی جو 55 نمبر آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ یعبدوننی، کہ پھر پوری زمین جو ہے وہ میری عبادت کرے گی اور کوئی بھی شرک نہیں کرے گا. اور یہ وہ یعنی بیچ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے بیچ کا، اور یہ وہ جو امت واحدہ جب آئے گی پھر یہ اسلام کی ترویج اور تبلیغ ہوگی کہ باقی ادیان بھی مغلوب ہو جائیں گے. چونکہ ایک چیز جو تبلیغ میں مانے ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے ادیان کے لوگ جو ہیں، مثلا مسیحی، یہودی، ہندو جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کا دین سچا تو اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس کی عبادتیں ایک جیسی